حضرت عمر، آئے ہائے میں قربان جاؤں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جن کے بارے میں یہ بدبخت سب سے زیادہ بکواس کرتے ہیں۔ حضرت عمر ہی وہ شخصیت تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رسول اللہ کو اٹھایا اور احد پہاڑ کی طرف لے کر چلے تاکہ رسول اللہ کو محفوظ مقام کی طرف لے کے جائیں۔ ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ کفار نے پھر دھاوا بولا، وہاں سے پھر رسول اللہ کو لے کے چلے، اور میں الحمدللہ وہ ساری جگہ دیکھ چکا ہوں، وہاں پہ محفوظ رسول اللہ کا خون مبارک صاف کیا، سارا کچھ کیا، اور جب لڑائی ختم ہوئی ابو سفیان نے میدان جنگ سے آواز لگائی، افیک محمد، کیا تم میں محمد موجود ہے؟ انہوں نے دیکھا رسول اللہ کی طرف کے جواب دے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا خاموش، پھر فرمایا کہ تم میں ابوبکر موجود ہے، تم میں عمر موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب نہیں دینا، حتیٰ کہ ابو سفیان نے کہا یہ سب لوگ مارے گئے ہیں، اگر زندہ ہوتے تو جواب ضرور دیتے، اور اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا، اور انہوں نے جواب دیا اے دشمن خدا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ سب لوگ جن کا تم نے نام لیا ہے الحمدللہ زندہ ہے۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ حبل جو ان کا بت تھا اس کا بول بالا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا جواب دے؟ فرمایا کہ جواب دو اللہ اعلی و اجل، کہ حبل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اعلی ہے اور اجل ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے تو کوئی خدا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لكم، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے، مولا ہے، اور تمہارے لیے کوئی مولا اور مالک نہیں ہے۔ اور یوں یہ مکالمہ اختتام کو پہنچا۔ یہ ہے حضرات صحابہ کا کردار۔